جو لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں اس صورت میں بزنس کے لیے وہ ہے تجارہ. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہی لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے کاروبار کے لیے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا التجارہ. کیا تجارہ کہتے ہیں؟ نہیں، وذروا البیع. اللہ تعالیٰ وہاں تجارت کا لفظ استعمال کرتے ہیں بزنس کے لیے، بلکہ بیع کے لیے. اور جو بیع ہے اس کا مطلب کاروبار نہیں ہوتا، بیع کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی سیل. کیونکہ جب آپ کسی کاروبار میں ہوتے ہو، بزنس میں ہوتے ہو، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ اکاؤنٹنگ وغیرہ کے معاملات، اکاؤنٹس کے پیسے وغیرہ، کھاتا وغیرہ، بجلی کے بل وغیرہ. آپ کو ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑ رہا ہوتا ہے کاروبار میں. اور ان سب میں سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کا کاروبار ہے، یا مثال کے طور پہ اگر آپ نے جمعے والے دن اپنے تنخواہ دینی ہے لوگوں کو، اور اگر مسلمان ہیں تو آپ یہی کہیں گے کہ ٹائم سے جمعے پہ جائیں گے، اور ان کو پہلے سے آپ کو کرنا ہوگا. لیکن آپ نے پہلے سے نہیں کیا تو آپ کو کہ ہاں ذرا جا کے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. لیکن اگر دیکھا جائے، اگر آپ وہی چیز، اگر آپ دکان بند کرنا چاہ رہے ہیں جمعے کے ٹائم، اور کوئی گاہک آ جائے، اور وہ جو گاہک ہے وہ کوئی ایسا ویسا گاہک نہیں ہے جو تھوڑی بہت شاپنگ کرنے آیا ہے، بلکہ اس کا ارادہ ہے وہ جو پوری ٹرالی ہوتی ہے وہ بھرنے کی. اور وہ جو آپ دیکھ رہے ہو وہ بھر رہا ہے، چیزیں لے رہا ہے. خود جو ہے وہ 1:15 پہ شروع ہوگا جناب، ابھی 1:10 ہو گئے ہیں. سوچیں اگر یہ نہ ہوتا، مثال کے طور پر اس وقت اگر آپ نے کسی کا چیک لکھنا ہوتا، اگر کسی کو بل دینا ہوتا، اگر کچھ بھی کرنا ہوتا تو آپ اس کو بند کر دیتے آرام سے، اور آپ نماز پڑھنے جاتے جمعہ پڑھنے. لیکن اگر کوئی گاہک آ جائے اس وقت، ٹھیک ہے نا، وہ بھر رہا ہے اپنی ٹرالی کو، تو یہ چیز آسان ہوتی چھوڑنا یا مشکل؟ جو کاروبار تھا وہ آسان تھا، لیکن مشکل پتہ کیا ہے؟ جو چیز آپ کی بک رہی ہو، سیل. کیونکہ سیل ہی سے آپ کہہ رہے ہوتے کہ یار میری آج کی اتنی سیل ہے. کیونکہ آپ آپ کاروبار کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ آپ کی سیل اچھی ہو. لیکن جیسے ہی سیل کا معاملہ ہے تو آپ کہتے ہو کہ نہیں رک جاؤ، تھوڑا سا وقت لگا سکتے ہیں، نماز تھوڑا سا ہو سکتا ہے، میں دوسری جگہ تک پہنچ جاؤں گا، میں پہلے یہ ختم کر لوں، بہت ضروری ہے، سیل چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑو. پھر آپ کہو گے کہ یار میں پھر پیسے کیسے کماؤں گا؟ واللہ خیر الرازقین. اللہ تعالیٰ دیں گے آپ کو، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیسٹ کیا، امتحان لیا اس چیز سے. یہی اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں. واللہ خیر الرازقین. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہ ہیں وہ جو واقعی میں کامیاب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں سے بنائے. اب میں آپ کو جو مفلحون ہے اس کا معنی بتانا چاہتا ہوں. عربی میں آپ کو ملے گا افلحہ، اور عربی میں فائز بھی ملے گا. ٹھیک ہے نا، فائز کا مطلب بھی کامیاب ہونا ہی ہوتا ہے. سو آپ سوچیں گے کہ فائز اور مفلح میں کیا ڈفرینس ہے؟ ہوتا ہے مفلح جو ہے اصل میں کسان کو کہتے ہیں، جو کہ ایک بیج کو زمین میں ڈالتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر بارش کا انتظار کرتا ہے، سب کچھ، اور وہ بیج بڑا ہوتا ہے، اور اس چیز کا بھی خیال رکھتا ہے کہ ہوائیں کہیں خراب نہ کر دیں اس کو، اور پورے سال کی محنت کے بعد اس کھیت کو کاٹتا ہے، اور اس کی کھیتی کرتے وقت اس کو فلاح کہتے ہیں، مفلح جسے کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کامیاب ہو گیا اس میں. لیکن ایک بہت لمبی جد و جہد تھی جو اس نے کی. اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے، لیکن لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں وہ کہ یہ جو مفلحون ہیں یہ بغیر جد و جہد والے نہیں ہیں. آپ نے بہت محنت اور وقت لگانا ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے. اس صورت میں آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں رومنز کی اور پرشینز کی اور ان کی لڑائی. جو رومی ہوتے ہیں وہ جنگ ہار جاتے ہیں، اور یہ واقع ہوتا ہے جہاں پر آج ڈیڈ سی ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں فلسطین کے پاس. آپ کو کیا ملتا ہے کہ جو رومی ہیں وہ جنگ ہار جاتے ہیں اور پرشینز جیت جاتے ہیں اس کوسٹ کے قریب، ٹھیک ہے، ڈیڈ سی کے پاس. قرآن میں کیا آتا ہے کہ جو روم ہے وہ ڈومینیٹ ہوا، اور کہاں ہوا؟ سب سے نچلی دنیا کے مقام پر. لٹرلی آپ کو ترجمہ ملے گا جو دنیا کا سب سے نچلا مقام ہے، ادنا الارض. اور یہ بڑی عجیب اسٹیٹمنٹ ہے. آپ کہہ سکتے تھے کہ لوور ارتھ، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ کہتے ہو لوور ایلیویشن، ٹھیک ہے نا، کہیں پہ اونچی نیچی جگہیں ہوتی ہیں، یا آپ ویلی کہہ سکتے ہو. اور حیران کن طور پر جو جیولوجی ہے، جن لوگوں نے اس پہ سرچ کی پھر بعد میں، تو ان کو یہ پتہ چلا کہ دنیا میں سب سے جو نچلا مقام ہے نا ارتھ کا، زمین کا، وہ ڈیڈ سی کے پاس ہے، بحر مردار. سمندر کے اندر جو سب سے نچلا مقام ہے وہ کہیں پہ میکسیکو کے آس پاس ہے. لیکن سمندر کے اوپر جو سب سے نچلا مقام ہے نا، وہ ایگزیکٹلی وہ کوسٹ ہے جہاں پہ رومنز ہارے تھے جیولوجیکلی. اور قرآن میں آتا ہے کہ روم مغلوب ہوئے، اور کہاں ہوئے؟ ادنی الارض پر. اور جب آپ کو یہ پتہ لگتا ہے، آپ سوچتے ہو کہ یار یہ جو کتاب ہے نا یہ واقعی الگ ہے. اس میں ایسی باتیں ہیں جو آج تک لوگ جو ہیں وہ
فائنڈ کر رہے ہیں. اس زمانے میں کسی نے اس بارے میں سوچا بھی نہیں کہ یار اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اور اب ہمیں پتہ لگ رہا جا کے. عربی میں 2 طرح کے جملے ہوتے ہیں. ایسے جملے جو کسی ناؤن اسم سے شروع ہوں، اور ایسے جملے جو کسی فعل سے شروع ہوں، ورب سے. اب جو ناؤنز ہیں کیا ان میں ٹینسز ہوتے ہیں، لائک پریزنٹ ناؤن، پاسٹ ناؤن؟ نہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسم ہے، ناؤن ہے، وہ ٹائم لیس ہے، یعنی اس میں زمانے کی قید نہیں ہے. اور جو فعل ہیں، ورب ہیں، کیا ان میں ٹینس آتے ہیں؟ یس. تو آپ کہہ سکتے ہیں ان میں زمانے کی قید ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عارضی طور پر ہے. سو ہم نے یہ اخذ کیا کہ جو ناؤنس ہیں وہ پرماننٹ ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں، اور جو وربز ہیں، فعل ہیں، وہ ٹیمپریری ہیں. میں آپ کو لنگوسٹکس کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں. آپ سورہ فاتحہ دیکھیں، پہلے حصے میں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. سورہ فاتحہ درمیان سے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی مدد مانگتے ہیں، یعنی آدھا ان کے لیے اور آدھا ہمارے لیے. اور جو آخری حصہ ہے وہ کس کے بارے میں؟ ہمارے بارے میں. اب ذرا اس پہ غور کریں. پہلا حصہ جو فاتحہ کا ہے وہ ناؤن بیسڈ ہے، اسم سے. اور جو تیسرا حصہ ہے جہاں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ افعال بیسڈ ہے. اور جو درمیانی حصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آلدو کہ یہ لگتا ہے کہ یہ افعال ہے، لیکن ایکچولی یہ ایک اسم سے شروع ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناؤن اور ورب کا ایک مکسچر ہے. دوبارہ پہلا حصہ کیا تھا؟ ناؤن بیسڈ. جو درمیانی حصہ ہے وہ بوتھ ناؤن اینڈ ورب. اور جو آخری حصہ ہے ورب بیسڈ ہے. اب مجھے بتایا کہ ناؤنس کے بارے میں نے کیا کہا تھا، وہ ٹائم لیس ہے. پہلا حصہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی اللہ کے بارے میں حصہ جو ہے وہ ٹائم لیس ہے، کوئی قید نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے زمان و مکان کچھ نہیں ہے. آخری حصہ کس بارے میں تھا؟ ہمارے بارے میں. یہاں پہ کیا ہوا؟ افعال ہے، کیونکہ ہم خود کیا ہیں؟ ہم ٹیمپرری ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہیں. اور درمیانی حصہ عربی گرامر کے لحاظ سے ان دونوں کا مکسچر ہے. جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں اسم آ رہا ہے، ناؤن آ رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک ورب بیسڈ ہے، کیونکہ عجیب ہے. دونوں کا آپ مکسچر کہہ سکتے ہیں. اور جو درمیانی آیت تھی وہ کس کے بارے میں تھی؟ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں. کچھ ہمارے لیے، کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے. سبحان اللہ. جو عربی لفظ ہے امرأہ، امرأہ اگر یہ اکیلا استعمال ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے عورت، لیکن جب یہ ایز اے مضاف استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیوی. امرأہ. جو دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے بیوی کے لیے، اسپاؤس کے لیے، وہ ہے زوج. یہ دونوں الفاظ جو ہے استعمال ہوئے. ہمیں کیا ملتا ہے؟ امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی. امرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی. وامرأتہ حمالۃ الحطب، کس کی بیوی یہاں پہ؟ ابو لہب کی. اب دیکھیں ذرا، نوح علیہ السلام کی بیوی کیا وہ اچھی تھی یا بری تھی؟ قرآن سے ملتا ہے کہ وہ بری عورت تھی. اس طرح آپ لوط علیہ السلام کی بیوی دیکھیں، بری عورت تھی. آپ دیکھیں ابو لہب کی جو بیوی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ بہت ہی بری عورت تھی. اور پھر آتا ہے امرأتہ زکریا علیہ السلام کی بیوی کے لیے. ان کی بیوی اچھی تھی یا بری؟ اچھی بھی، بہت اچھی بیوی تھی. فرعون کی جو بیوی تھی امرأۃ فرعون، اگین وہ بھی عظیم عورتوں میں سے ایک تھی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب بھی امرأہ استعمال ہوگا وہ برے لوگوں کے لیے استعمال ہوگا، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جب بھی امرأہ کا لفظ استعمال ہوگا وہ اچھی بیویوں کے لیے ہوگا. اب دوسری طرف جو زوج لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے جوڑا. اب سوچیں کہ اس جوڑے کا مقصد کیا ہے؟ جوڑا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کے 2 حصے، یعنی ان دونوں حصوں کو جب ملائیں تو وہ بات پوری ہو. جیسے کہ ایک رات اور دن ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے حصے ہیں اور دونوں مل کر ایک دن بناتے ہیں. سورج اور چاند ایک جوڑا ہے. اسی طرح آدمی اور عورت بھی ایک جوڑے کی شکل میں ہے. اب اس جوڑے کا کیا مقصد ہے؟ جب ایک مرد اور ایک عورت ملتے ہیں، آپ اس میں بیسیکلی 2 چیزیں دیکھتے ہیں، 2 کام. سب سے پہلی چیز، جب بھی ایسا ہوتا ہے یعنی حلال طریقے سے، تو معاشرے میں خیر بڑھتی ہے. جب دو لوگ شادی ہوتی ہے تو معاشرے میں 2 لوگ کم ہو جاتے ہیں جو فتنے کا شکار ہو سکتے تھے. اور دوسری چیز جو شادی سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو انسان ہیں وہ بغیر بچوں کے سروائیو نہیں کر سکتے. خیر اور بچے، آپ ان کو بیسک کیسے، بیسک فنکشنز جو ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے تو زوج لفظ استعمال نہیں ہوتا. جو نوح علیہ السلام کی بیوی تھیں ان میں کچھ مسنگ تھا، اس شادی سے کوئی خیر نہیں ہو رہی تھی. جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھیں، کیا یہاں کچھ مسنگ ہے؟ گڈنس، خیر نہیں ہے. جو زکریا علیہ السلام کی بیوی ہیں، فرشتے آ کے ان کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کی اولاد ہوگی. اب بتائیں یہاں پہ کیا مسنگ ہے؟ اولاد جو ہے وہ مسنگ ہے. اور جو فرعون کی بیوی تھی اس میں کیا مسنگ تھا؟ شادی میں کوئی خیر نہیں تھی، مرد اور عورت میں کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں تھی.
اور بچے بھی نہیں تھے آف کورس. اب دیکھیں حیران کن بات ہوتی ہے زکریا علیہ السلام کے معاملے میں. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی زکریا علیہ السلام کو، ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ یحییٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے ان کو یحییٰ تحفہ دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے ان کی زوج کی اصلاح کی. بچے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو کیا کہا؟ امرأہ. اور جیسے ہی آیت میں آیا کہ ان کی اولاد ہو گئی تو ان کی عورت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا تھا وہ کیا ہوا؟ زوج میں بدل گیا، کیونکہ جو چیز مسنگ تھی اب وہ مسنگ نہیں ہے. سبحان اللہ. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آیت کہ ان پر خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے، یہ چیز دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے. پہلے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خوف کا جو ہے ذکر پہلے کیا اور پھر غم اور غمگین کا بعد میں ذکر کیا. اس کا بھی ایک بینیفٹ ہے، کیونکہ وہ جو زیادہ کوانٹٹی میں ہوتی ہے، مقدار میں ہوتی ہے، وہ پہلے مینشن کی جاتی ہے، اور جو چیز کم ہوتی ہے وہ بعد میں، کیونکہ جو خوف ہوتا ہے نا وہ مستقبل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. جس چیز کا بھی آپ خوف کرتے ہو وہ ایسی چیزیں ہیں جو بھی ہوئی نہیں ہیں، جبکہ غمگین ہونا یہ اس کا مستقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا ماضی سے تعلق ہے. لیکن اللہ یہاں یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ان پر بالکل کوئی خوف نہیں ہوگا. اس کے لیے عربی ہوتی لا خوف علیہم، اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. لیکن اللہ نے کہا لا خوف علیہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر اوقات ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو بالکل ہی کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس دنیا میں جو مومنین ہیں ان پر بھی خوف طاری ہو، لیکن زیادہ تر ان پر خوف نہیں ہوگا، دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے وہ. اور دوسری چیز جو بہت زبردست ہے یہاں پہ، دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا وہ ڈرتا ہے یا کسی پر خطرہ منڈرا رہا ہے. جب آپ کہتے ہو کہ بچہ ڈر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے میں ڈرنے کی فیلنگ آ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے. جب آپ کہتے ہو کہ اس پر خوف طاری ہو رہا ہے، خطرہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی قسم کے ڈینجر میں ہے، خطرے میں ہے، چاہے ان کو ڈر لگ رہا ہو یا نہ. آپ مجھے بتائیں زیادہ خطرناک کیا ہے، بچہ ڈر رہا ہے یا بچے کے اوپر خطرہ ہے؟ زیادہ خطرناک کون سی بات ہے؟ کیونکہ یہ جو خطرے والی بات ہے یہ زیادہ خطرناک بات ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اصل خطرہ ہے جو ان کو ہو سکتا ہے نا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ لا یخافون، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے کہ جو مومنین کی کوالٹی وہ یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں. اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی قیامت کے دن ان میں ڈر ہوگا، خشیت ہوگی. یہ کوالٹی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ایسی کوالٹی ہے جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اس کا. لیکن اس دن اگر آپ ڈر بھی رہے ہوں گے، ایک بات جان لیں کہ آپ کے ڈرنے کی وہاں پہ کوئی بات نہیں ہے مومنین کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ وہ نہیں ہیں جو غمگین ہوں گے. اب یہاں پہ ہم بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم کا یہاں ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہاں پر اور ہوں گے جو غمگین ہوں گے، مومنین نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو اس ہدایت کو فالو نہیں کرتے. اور دوسری چیز اس آیت میں ہے کہ یہاں پہ یہ فعل آیا ہے یحزنون. جب خوف کی اللہ تعالیٰ نے بات کی تو وہ ایک اسم تھا، ناؤن تھا، اور جب غم کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فعل کا ذکر کیا، حزن کا. آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ناؤنز ہیں وہ پرماننٹ ہوتے ہیں لنگوسٹکلی، اور جو وربز ہیں وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں. اور جو بڑی زبردست بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ خوف جو ہے نا وہ پرماننٹ ہوتا ہے، اور جو غم ہے وہ آتا جاتا رہتا ہے. سو وہ ایموشن جو ٹیمپریری تھا اس کو فعل کی شکل میں ذکر کیا، اور وہ ایموشن جو کہ پرماننٹ تھا اس کو پرماننٹ فارم میں ذکر کیا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ امی تھے. تو صحابہ کرام تک قرآن کس طرح پہنچاتے تھے؟ پڑھ کر، تلاوت کر کے. سو وہ لوگ جو ان پہ ایمان لائے، صحابہ جو تھے، ان 23 سالوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں ان کے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں تھی. جب وہ قرآن مجید کے بارے میں سوچتے تھے ان کے ذہن میں پتہ کیا آتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ اور ان کی مبارک آواز قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے، یہ ان کے ذہن میں آتا تھا. لوگوں نے کچھ کہیں جمع کیا ہوا تھا، لیکن ایز سچ ایک پوری کتاب میں نہیں تھا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایز سچ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے. ہمارے ذہن میں ایک کتاب آتی ہے. صحابہ کے ذہن میں پیغام اور پیغمبر دونوں ایک ساتھ آتے تھے. اب دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ 23 سال نازل ہوتا رہا، اور ایز سچ اس کی ایک کتاب نہیں بنتی جا رہی تھی، ٹھیک ہے نا. یہ سب چیزیں بعد میں ہوئی ہیں. کچھ صحابہ کرام لکھ لیتے تھے لیکن ایک شکل میں کہیں نہیں تھا. آج آپ دیکھیں آج کے دور میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا جو بھی قرآن مجید کی آیت ہے، آپ گوگل پہ جائیں لکھیں یعنی کتنی دفعہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے. کیا آپ پہلے یہ کر سکتے تھے؟ اب 23 سال بعد اب جو ہے
اس 23 سال کے بعد کئی صدیاں گزر چکی ہیں. ہمارے پاس یہ کتاب ایک کتابی شکل میں ہے. اب آپ دیکھیں اس کتاب میں دنیا لفظ آیا ہے. آپ پتہ دنیا کیسے کہتے ہیں؟ زمین. اس کتاب میں جو دنیا کا لفظ ہے وہ 115 دفعہ آیا ہے. 115 دفعہ. کون سا لفظ آیا ہے؟ دنیا. کیا پہلے کسی کو یہ بات پتہ تھی؟ ان کو نہیں پتہ تھا. اس کتاب میں الآخرہ بھی آیا ہے، یعنی دنیا یہ زندگی، الآخرہ آنے والی زندگی، وہ بھی 115 دفعہ آیا ہے. اس کتاب میں ملائکہ کا ذکر 88 دفعہ ہے، 88 ٹائمز ملائکہ. اور اس کتاب میں ڈیولز یعنی شیاطین کا ذکر بھی 88 ہی دفعہ ہے. اور یہ جو لفظ زندگی ہے، لائف، یہ 145 دفعہ قرآن مجید میں آتا ہے. الحیا. آپ گیس کر سکتے ہیں کہ 145 دفعہ اور کیا آیا ہوگا قرآن مجید میں؟ موت. جو موت لفظ ہے وہ بھی 145 دفعہ ہی قرآن مجید میں ہے. جو لفظ ہے نیکیاں، 167 دفعہ قرآن مجید میں ہے. الصالحات اور السیئات بھی 167 دفعہ ہے. جو لفظ ڈس بلیو ہے، کفر، وہ 17 دفعہ قرآن مجید میں ہے. جو بلیف ہے وہ بھی 17 دفعہ ہے. ابلیس کا نام 11 دفعہ قرآن مجید میں ہے، اور اس سے پناہ مانگنے کا بھی ذکر 11 دفعہ ہے. انہوں نے کہا، یہ جو فریز ہے انہوں نے کہا، یہ 332 دفعہ قرآن مجید میں آئی ہے. اور قرآن مجید میں آیا ہے کہو، یہ بھی 332 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے. اب بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 23 سال قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہو رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ جو مہینے کا لفظ ہے نا وہ 12 دفعہ استعمال کرتے ہیں اس میں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو دن ہے نا وہ 365 دفعہ قرآن مجید میں آئے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ کچھ ہی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صرف اگر آپ لفظوں کو گنتے جائیں. کیا یہ انسان کے لیے ممکن ہے کرنا؟ اگر سوچیں اس بارے میں، کیا کوئی انسان صرف بولتے ہوئے ایسا کر سکتا ہے؟ 23 سال میں بولنا ہے اور آخر میں ہم حساب لگائیں گے اور اینڈ میں ہم دیکھیں گے کہ تمام لفظ جو ہیں وہ بالکل برابر بولے گئے ہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ زمین اور آسمان ان کی بنیاد رکھی گئی قل هو اللہ احد پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر. اور جس طرح اس حدیث کی تشریح کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ جب تک اس دنیا میں لوگ ایسے باقی رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس آسمان اور زمین کو جاری رہنے کا حکم دیتے رہیں گے اور دنیا جو ہے وہ باقی رہے گی. اور جب آپ کو پتہ ہے جب لوگ شرک کرتے ہیں اور جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نامناسب باتیں کرتے ہیں، ذرا اللہ تعالیٰ کے لفظوں پہ غور کریں. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال. تقریباً ایسا ہو گیا ہے کہ قریب ہے کہ ایسا ہو جائے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین میں دراڑ آ جائے اور پہاڑ گر جائے. کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، جب لوگ ایسا کہتے ہیں نا، یہ تقریباً ہونے والا ہوتا ہے. تو رسول نے فرمایا کہ جو چیز اس کو ہونے سے روکتی ہے وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. اور جب ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ نشانیوں میں سے ایک نشانی جب قیامت برپا ہوگی کہ جو بھی اس دنیا میں لا الہ کہنے والا ہوگا نا، جو بھی محمد رسول اللہ کہنے والا ہوگا، وہ چلے جائیں گے، اللہ اٹھا لیں گے ان کو. لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ دنیا میں قیامت برپا ہوگی. یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے دین میں، اور ہمارے دین کی سب سے بڑی اساس توحید ہے. اور یہ جو بات ہے کہ اگر اس دنیا میں شرک ہوتا، آپ اگر قرآن مجید کی دوسری آیتیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لا فسدتا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتے، کوئی اور بھی معبود ہوتے، تو اس دنیا، اس آسمان اور زمین میں جو ہے نا فساد برپا ہو جاتا. آپ کسی اور مذہب کو اٹھا کے دیکھیں جس میں خدا ہیں. آپ کو یہ چیز ہندوازم میں ملتی ہے، جو گریک میتھولوجی ہے اس میں بہت سارے خدا ہیں. جب ایسا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس میتھولوجی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کہ ایک خدا دوسرے سے لڑ رہا ہے. جو محبت کا خدا ہے وہ جنگ کے خدا کے ساتھ لڑ رہا ہے. جو باپ خدا ہے وہ بیٹے خدا سے لڑ رہا ہے. اس طرح کی چیزیں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں. اور یہ نیچرل ہے. جب دو لوگ آپ کو ایک جیسے ملیں گے، حتیٰ کہ جب آپ کو دو قومیں ایک جیسے ملیں گی، تو کون سی چیز انہونی ہے؟ کلیش، ان کا لڑنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو اس دنیا میں فساد ہو جاتا. قرآن آیا اور اس نے عربی کو عزت بخشی، عربی کو آنر دیا. اور عربیوں کو عزت بخشی اس وجہ سے کیونکہ وہ قرآن والے لوگ تھے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عربیوں کو قرآن نے عزت دی. اگر آپ کو عزت چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھی وہ ہونا پڑے گا، آپ کو عرب ہونا پڑے گا. آپ کا اسکن کلر میٹر کرتا ہے
یا آپ دنیا میں کہاں پہ رہتے ہیں، پتہ عزت کہاں سے آئے گی؟ اس وحی کی زبان سے عزت آئے گی۔ اب بتائے کہ مسلمان دنیا میں ہر جگہ گئے، اور جو دین کے اوپر کام ہو رہا ہے، حتیٰ کہ انڈیا میں، ترکی میں، یورپ میں، افریقہ میں، وہ بھی عربی زبان میں، حتیٰ کہ ابھی بھی دیکھیں عربی میں کام ہو رہا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نان مسلمس وہ بھی عربی میں کام کر رہے ہیں، نان مسلم اسکالرز میں۔ اسلام نے تمام قوموں کو عزت دی، اور یہ کہا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی میں اچھا ہے۔ اور اللہ نے کوئی برتری نہیں دی کسی عرب کو کسی عجمی پر۔ اور سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود الفاظ تھے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو یقینی بنایا کہ آپ لوگ یہ بات سمجھیں، آپ اس وجہ سے آپ پہ کوئی برتری نہیں ہے کہ آپ عربی ہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو سرخ پر، کسی پہ کوئی برتری نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو عزت ہے، وہ جو آنر ہے، اگر آپ کو وہ عزت چاہیے تو یہ بات فیصلہ کرے گی کہ آپ قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے آپ کا، کوئی دوسری زبان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اگر آپ یہ بات کہیں گے نا تو آپ یہ نہیں پوچھتے کہ یہ زبان کیوں۔ جو حیران کن بات ہے عربی زبان کے لیے، جو بالکل سوٹ کرتی ہے وحی کے لیے، کہ عربی میں بہت سارے معنی ایک لفظ کے نکل جاتے ہیں۔ اور ایک بڑی خوبصورت نظم ہے عربی میں آپ کو اس کو اردو کا ورژن بتاتا ہوں۔ اور یہ ابھی ایک نظم آئی ہے، اور وہ اس میں کمپلین کر رہے ہیں شاعر کہ عربی کس طرح جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے عرب کی دنیا میں، جو عربز ہیں وہ اپنی عربی کو صحیح سے استعمال نہیں کر رہے۔ تو اپنے اشعار میں کہتے ہیں کہ عربی زبان جو ہے نا ایک بوڑھی عورت کی طرح ہے جو اپنے بچوں کو مس کر رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں قرآن مجید کے لیے کافی تھی اور تمہاری زبان کے لیے کافی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت نظم ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو عزت زبان کو دی گئی کس وجہ سے، کہ وہ زبان جو ہے وحی کی زبان تھی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ لیکن اب آپ کو میں ایک بہت ہی خوبصورت بات سورت کے حوالے سے بتانے لگا ہوں۔ ہم نے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ شک کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ دین ہدن للمتقین، ہدن گائیڈنس، ہدایت کہاں ہوتی ہے؟ وہ بھی دل میں ہوتی ہے۔ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ تقویٰ بھی دل میں ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، غیب پر ایمان یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں۔ جس چیز کی بھی ہم بات کر رہے ہیں اب تک، کس کے معاملات ہیں؟ دل کے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اشارہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کفر، ان الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، کفر کہاں ہوتا ہے؟ وہ بھی دل میں ہوتا ہے، لٹرلی دل میں ہوتا ہے، آپ کو تو نہیں پتہ لگتا۔ سو اب ہر چیز جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے دل کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی اور ان کی سماعت پر۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کس پہ مہر لگائی؟ دل پر۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دلوں پر مہر لگائی۔ آپ نے دیکھا نا کہ کس طرح پورا کا پورا کانٹیکسٹ ہی کنیکٹڈ تھا دل کے معاملے کے ساتھ، دیکھا نا آپ نے۔ سو جب بات آئی مہر لگانے کی تو اللہ تعالیٰ نے کس کا پہلے ذکر کیا؟ دلوں کا۔ لیکن اگر آپ سورۃ الجاثیہ جا کے دیکھیں تو آپ کو کچھ مختلف ملے گا وہاں پہ۔ وہاں اللہ فرماتے ہیں وختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی سماعت پہ مہر لگائی اور اس کے دل پر۔ یہاں پہ کیا تبدیل ہے؟ بجائے دلوں پہ پہلے مہر لگانے کی سورۃ الجاثیہ میں آیت نمبر 23 جو ہے، سورہ نمبر 45 ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ سماعت کا پہلے ذکر کر رہے ہیں۔ کس طرح؟ اب دیکھتے ہیں، وہاں پہ پہلے دل کی بات ہوئی، یہاں پہ پہلے سماعت کی بات ہوئی، تو کیا ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے؟ آپ دیکھتے ہیں سورۃ الجاثیہ میں 8ویں آیت کے قریب ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، وہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، اور پھر وہ غرور میں مڑ جاتا ہے ایسے جیسے اس نے اس کو سنا ہی نہ ہو۔ یہاں پہ کافر کا جرم کیا ہے؟ اس نے سننے سے انکار کیا۔ 15 آیتوں کے بعد جب مہر لگانے کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کی سماعت پہ پہلے مہر لگائی، ختم علی سمعہ وقلبہ۔ سبحان اللہ، دیکھیں سبحان اللہ کتنے الفاظوں کا چناؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کیسے پرفیکشن رکھی ہوئی۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے سیرت سے کہ وہ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ عربی میں اس کو امی کہتے ہیں، یعنی پڑھنا اور لکھنا جو نہیں جانتا۔ جو آیت میں آپ سے اب شیئر کروں گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹروڈیوس کرواتی ہیں ایز اے امی۔ اگین امی کا مطلب کیا تھا؟ جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ہے جس نے بھیجا امیین کے درمیان، یعنی ان لیٹرڈ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، رسول ان میں سے ہی، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کر ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو۔ بات سوچنے کی یہ ہے کہ پہلی آیت میں آتا ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، اور دوسری پارٹ ہے جو دوسرا حصہ آیت کا وہ آتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔
آپ کو پتہ ہے جو پڑھنے کے لیے عربی میں فعل استعمال ہوتا ہے وہ قراءہ اور تلاوہ ہے، اسم جو ہے، اور جو لفظ تلاوہ ہے نا اس کا لٹرل معنی ہے ٹو فالو، کسی کو فالو کرنا، پیروی کرنا. کیونکہ جب کوئی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں وہ لفظوں کو فالو کر رہی ہوتی ہیں، ان کی انگلیاں جو ہیں وہ ایک ایک لفظ کو فالو کر رہی ہوتی ہیں. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک سفر کر رہے ہیں کتابوں سے، یعنی کہ ایسا عمل ہے جس میں آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. لیکن اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے دوسری جگہوں پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ آپ خود سے پوچھیں قرآن مجید کہاں پر نازل ہوا، یعنی کہاں نازل ہوا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہاں پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین علی قلبک. جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے آپ کے دل پر. دیکھیں جب آپ اور ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم کہاں سے پڑھتے ہیں؟ آنکھوں سے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوتا ہے، آپ بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا فرمایا؟ وہ کہاں سے پڑھ رہے ہوتے تھے؟ کأنہ مکتوب علی قلبی، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ میرے دل پر لکھ دیا گیا ہو. تو جب وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ اپنے دل سے. ایک ڈفرینٹ فیکلٹی انوالو ہے یہاں پہ. باقی ہم سب کے لیے ہم اپنی آنکھوں کا استعمال کر رہے ہیں پڑھنے میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا مبارک دل جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے. سو جو مشرکون تھے وہ انتہائی ضدی ہو گئے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کے پیغام کو مزید سنیں. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 10 سالوں سے سن رہے ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نصرف الآیات، اور اس طرح ہم اپنی آیتوں کو تبدیل کر رہے ہیں. پیغام تبدیل نہیں ہو رہا، آیتیں اللہ تعالیٰ بدل بدل کر سمجھا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا نہیں یار ہم نے تو سب سنا ہوا ہے، ہمیں سب پتہ ہے، اب رک جاؤ، ہمیں مزید نہیں سننا، ہمیں کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں. اور بات یہاں تک نہیں رکتی تھی کہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، انہوں نے الٹا حملہ کرنا شروع کر دیا. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا. جب بھی اس کو قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں کچھ پتہ لگنا شروع ہوا تو اس نے اس کو مذاق بنانا شروع کر دیا. یہ نہیں کہ وہ صرف دلچسپی نہیں دکھا رہے بلکہ وہ الٹا مذاق اڑا رہے ہیں. جب بھی قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا مذاق اڑا جائے. قرآن میں آتا ہے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، اس قرآن کو نہ سنو، آوازیں نکالو، آوازیں بناؤ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے. اور مومنین کو کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، دھیان سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ اور سنو. انصتو کے 2 مطلب ہیں، نمبر 1 خاموش ہو جاؤ اور دوسرا سنو، دونوں ہی. وہ انصتو، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو نہ سنو، آوازیں نکالو، آوازیں بناؤ. یہ ان کے الفاظ ہیں مشرکون کے. دوسرے لفظوں میں ان کے دل پتھر ہو گئے، وہ ضدی ہو گئے. جب آپ نوجوان، آپ میں سے کتنے لوگ نوجوان ہیں؟ ٹین ایجر جو ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہیں پہ کھڑے ہوئے اور کسی کی ٹکر لگ جائے آپ کو، تو ہمارے نوجوانوں کے نا بڑا پارا ہائی ہوتا ہے، اچھا دھکا دیا. اور جیسے ہی وہ لڑنے لگتے ہیں نا تو ایک دوست ہوتا ہے یار رک جاؤ بھائی، غصہ نہ کر، ٹھنڈا ہو جا، وہ تو چھوڑ دو ذرا، مجھے میتھس کو ذرا بتاتا ہوں، میتھس کی اکڑ ختم کرتا ہوں. آپ کو دوست کہہ رہا ہے آرام سے تو ٹھنڈا ہو جا بھائی. اور یہ کتنی دفعہ آپ کو یہ کہتا ہے؟ 1 دفعہ، کیونکہ آپ اس ٹائم اپنا پارا کھو چکے ہوتے ہو. وہ کہتا ہے یار رکو بھائی، صبر ہو، صبر ہو، رک جا بھائی، رک جا. وہ آپ کو پتہ نہیں لگتا 10-20 دفعہ کہہ چکا ہوتا ہے، اور آپ اتنے غصے میں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے 1 دفعہ سنا ہو، شاید 1 دفعہ آپ کے کان میں بات بڑی آئی ہو، کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ، یعنی آپ ضدی تھے اس وقت. جب آپ ضدی ہو جاتے ہو تو آپ کو کوئی بات 1 دفعہ نہیں بتانی ہوتی، آپ کو وہ بات بار بار بتانی ہوتی ہے. سو جو مکہ کے لوگ تھے وہ کیا بن گئے تھے؟ ضدی. سو اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں 1 دفعہ آ جائے، اتنی دفعہ کہا ہے جو 1 دفعہ سمجھ آ جائے. یہی اس صورت کا سٹائل ہے. اور اس طرز پہ ہونے کی بسم اللہ ایک وجہ دیکھیں، کیونکہ یہ ایک خاص قسم کے طبقے سے بات کر رہی ہے، خاص قسم کی مینٹلٹی کے لوگوں سے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. آخری بات جو اللہ تعالیٰ سورہ فلق میں فرماتے ہیں، اس شر سے پناہ جو کہ حاسد کا ہے جب وہ حسد کرتا ہے، یعنی حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے. اب مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سب سے زیادہ حسد کرنے والا کون ہے؟ یعنی جو ہر ٹائم آپ کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، ابلیس، شیطان. اور اگلی صورت اس بارے میں ہے کہ کس طرح آپ خود کو بچائیں گے اس سے جو سب سے زیادہ حسد کرنے والا ہے. من شر الوسواس الخناس، شیطان سے. حتیٰ کہ لوگوں میں جب کسی کے درمیان جیلسی ہوتی ہے تو اس کو شروع کون کرتا ہے؟ کون ہے جو آ کے ان کو وسوسے دیتا ہے؟ اس صورت میں ہم نے جو ظاہری اور خارجی مسئلہ تھا اس کو حل کیا سورۃ الفلق میں، اور جتنے بھی باطنی اور اندرونی مسئلے ہیں
یعنی وہ حسد کہاں سے آتا ہے ایکچولی ابلیس سے، یہ آپ اگلی صورت میں پڑھیں گے۔ جتنے بھی شر ہیں خارجی وہ سورۃ الفلق میں ہیں، اور جتنے بھی شر اندرونی ہیں وہ سورۃ الناس میں۔ ایک اور چیز جو ہم اس میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے، جو شر سورۃ الفلق میں ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کوئی جادو کر رہا ہے، کوئی آپ پر تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہے، کوئی حسد کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں، تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن لے رہے ہیں۔ لیکن جب آپ سورۃ الناس کو دیکھیں، آپ کو وسوسہ مل رہا ہے، سجیشنز دی جا رہی ہیں، اس کے بعد جو بھی آپ کو وسوسہ دیا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں، تو آپ اس خناس کو بلیم نہیں کر سکتے۔ دوسرے لفظوں میں جو الزام لگایا جائے گا وہ پچھلی اس سورۃ الفلق میں وہ اس ملزم کے اوپر ہوگا جو حسد کرتا ہے، جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے۔ لیکن اس صورت میں جو ذمہ داری وہ کس پر ہے؟ آپ پر۔ ان دو صورتوں کے آپس میں مطابقت کے بارے میں علماء نے کچھ اور بھی کہا۔ جو سورۃ الفلق میں شر ہے وہ اس دنیا کے اوپر ہے، اس دنیا کے بارے میں، یعنی کہ اگر آپ جادو کریں یا کسی کو اس طرح کا نقصان پہنچائیں تو یہ ساری جو چیزیں یہ آپ کی دنیا کو افیکٹ کرتی ہیں۔ لیکن جو وسوسہ ہے شیطان کا وہ کس چیز کو افیکٹ کرتا ہے؟ آپ کی آخرت کو، آپ کے ایمان کو۔ تو اب ہمیں کمپیئر کرنا ہے دین اور دنیا کے درمیان، تو آپ یہ دیکھیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن زیادہ لے رہے ہیں سورۃ الناس میں۔ ہم اللہ کا ذکر سورۃ الفلق میں صرف ایک دفعہ کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، رب کا لفظ ایک دفعہ آیا۔ سورۃ الناس میں دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو کتنے ناموں سے پکار رہے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 دفعہ۔ ہم اپنے دین کے اوپر ترجیح رکھ رہے ہیں، اپنے ایمان کے اوپر، کیونکہ جب شیطان وسوسہ کرتا ہے آپ کے ایمان پر، آپ کو شبہات دیتا ہے، اس کے اندر جیلسی ڈالتا ہے، تو یہ کس چیز پر اٹیک ہے؟ آپ کے ایمان پر، آپ کے تقوی پر۔ یہ سب چیزیں خراب ہو سکتی ہیں۔ تو دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح پکارتے ہیں سورۃ الناس میں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، آخری بات جو اللہ تعالیٰ سورہ فلق میں فرماتے ہیں، اس شر سے پناہ جو کہ حاسد کا ہے جب وہ حسد کرتا ہے، یعنی حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سب سے زیادہ حسد کرنے والا کون ہے؟ یعنی جو ہر ٹائم آپ کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لکم عدو مبین، ابلیس، شیطان۔ اور اگلی صورت اس بارے میں ہے کہ کس طرح آپ خود کو بچائیں گے اس سے جو سب سے زیادہ حسد کرنے والا ہے، من شر الوسواس الخناس، شیطان سے۔ حتیٰ کہ لوگوں میں جب کسی کے درمیان جیلسی ہوتی ہے تو اس کو شروع کون کرتا ہے؟ کون ہے جو آ کے ان کو وسوسے دیتا ہے؟ اس صورت میں ہم نے جو ظاہری اور خارجی مسئلہ تھا اس کو حل کیا سورۃ الفلق میں، اور جتنے بھی باطنی اور اندرونی مسئلے ہیں، یعنی وہ حسد کہاں سے آتا ہے ایکچولی ابلیس سے، یہ آپ اگلی صورت میں پڑھیں گے۔ جتنے بھی شر ہیں خارجی وہ سورۃ الفلق میں ہیں، اور جتنے بھی شر اندرونی ہیں وہ سورۃ الناس میں۔ ایک اور چیز جو ہم اس میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے، جو شر سورۃ الفلق میں ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کوئی جادو کر رہا ہے، کوئی آپ پر تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہے، کوئی حسد کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں، تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن لے رہے ہیں۔ لیکن جب آپ سورۃ الناس کو دیکھیں، آپ کو وسوسہ مل رہا ہے، سجیشنز دی جا رہی ہیں، اس کے بعد جو بھی آپ کو وسوسہ دیا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں، تو آپ اس خناس کو بلیم نہیں کر سکتے۔ دوسرے لفظوں میں جو الزام لگایا جائے گا وہ پچھلی اس سورۃ الفلق میں وہ اس ملزم کے اوپر ہوگا جو حسد کرتا ہے، جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے۔ لیکن اس صورت میں جو ذمہ داری وہ کس پر ہے؟ آپ پر۔ ان دو صورتوں کے آپس میں مطابقت کے بارے میں علماء نے کچھ اور بھی کہا۔ جو سورۃ الفلق میں شر ہے وہ اس دنیا کے اوپر ہے، اس دنیا کے بارے میں، یعنی کہ اگر آپ جادو کریں یا کسی کو اس طرح کا نقصان پہنچائیں تو یہ ساری جو چیزیں یہ آپ کی دنیا کو افیکٹ کرتی ہیں۔ لیکن جو وسوسہ ہے شیطان کا وہ کس چیز کو افیکٹ کرتا ہے؟ آپ کی آخرت کو، آپ کے ایمان کو۔ تو اب ہمیں کمپیئر کرنا ہے دین اور دنیا کے درمیان، تو آپ یہ دیکھیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن زیادہ لے رہے ہیں سورۃ الناس میں۔ ہم اللہ کا ذکر سورۃ الفلق میں صرف ایک دفعہ کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، رب کا لفظ ایک دفعہ آیا۔ سورۃ الناس میں دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو کتنے ناموں سے پکار رہے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 دفعہ۔ ہم اپنے دین کے اوپر ترجیح رکھ رہے ہیں، اپنے ایمان کے اوپر، کیونکہ جب شیطان وسوسہ کرتا ہے آپ کے ایمان پر، آپ کو شبہات دیتا ہے، اس کے اندر جیلسی ڈالتا ہے، تو یہ کس چیز پر اٹیک ہے؟ آپ کے ایمان پر، آپ کے تقوی پر۔ یہ سب چیزیں خراب ہو سکتی ہیں۔ تو دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح پکارتے ہیں سورۃ الناس میں۔ سورہ اخلاص کے تقریباً 20 نام ہیں، اور ان میں سے میں آپ کو آج کچھ بتاؤں گا، سارے تو نہیں بتا پاؤں گا لیکن کچھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ایسے نام جو صحابہ کرام نے اس سورت کو دیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان سورتوں کے اور بھی کیا کیا نام ہیں۔ ایک نام ہے سورۃ التفرید، تفرید یعنی فرد، یعنی انڈیویجول، یعنی اس سورت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے ایک ہی سمجھا جائے گا۔ پھر سورۃ التجرید، وہ سورت جو کہ صاف کرتی ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کو جتنے بھی کانسیپٹ ہے نا،
فالس کانسیپٹ ان سے، یعنی جتنی بھی مسکنسیپشن ہے اور جتنی بھی مس انفارمیشن ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے حوالے سے. اور پھر صحابہ کرام نے اس کا ایک نام یہ بھی رکھا جو کہ شاید آپ لوگوں کو پتہ بھی ہو، سورۃ التوحید. یعنی توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، اللہ تعالیٰ کا واحد ہونا. سورۃ المعرفہ، یعنی اگر آپ اس سورت کو نہیں جانتے تو آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں ہے کون. معرفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا، یعنی یہ وہ صورت ہے جس کو جان کر آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں. اس کو سورۃ الصمد بھی کہا گیا. اس کو سورۃ الصمد اس وجہ سے کہا گیا کہ قرآن مجید میں صرف یہیں پر ہے جہاں پہ یہ صمد لفظ استعمال ہوا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کی کوئی بھی فارم یعنی اس کا فعل یا ناؤن کہیں پہ بھی کسی بھی طرح سے صمد مزید استعمال نہیں ہوا. سورۃ الصمد. پھر ہے سورۃ الاساس. اساس مطلب بنیاد، جڑ، سب سے بنیادی چیز. وہ کہتے تھے کہ یہ بیسکلی پورے دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی بھی بنیاد تھی. اور یہ سورہ اس کے مزید ناموں سے، خوبصورت ناموں سے، آپ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں نام آتا ہے سورۃ النور. اور سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض. اور اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید جو ہے وہ جو ہے نور بخشتی ہے آسمان اور زمین کو، اور یہ جو صورت ہے یہ نور بخشتی ہے آپ کے دل کو. آپ کو پتہ ہے ہر چیز کے لیے روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، اور جو قرآن مجید کی روشنی ہے، جو نور ہے، وہ ہے قل هو اللہ احد. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سورۃ البقرہ کی مثال میں دیتے ہوئے فرمایا لکل شیء سنام وان سنام القرآن البقرہ، کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی جو چوٹی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، لیکن جو قرآن مجید کا نور ہے، روشنی ہے، وہ سورۃ الاخلاص ہے. یہ جو الرحمن اللفظ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں صیغۃ المبالغہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں بہت زیادہ مبالغہ ہو، بہت زیادہ ہو. مثال کے طور پر اگر آپ پیاسے ہیں، آپ کو پیاس لگی ہے تو ایک بات ہے، یا آپ یہ کہیں یار آپ غصے میں ہیں تو ایک بات ہے، جسے آپ غاضب کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، اور پیاسے کو آتش کہتے ہیں. اگر آپ کہیں عطشان تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بس یعنی آپ کو بہت شدید پیاس لگی ہے، یعنی آپ اس سے زیادہ جو ہے وہ پیاسے ہو ہی نہیں سکتے، اگر ہوتے تو مطلب آپ مر جاؤ گے. اسی طرح غاضب جو ہے وہ غصے والے کو کہتے ہیں. لیکن جب آپ کہیں غضبان تو اس کا معنی ہوتا ہے اگر آپ اس سے زیادہ غصے میں آئے نا تو آپ پھٹ جائیں گے. یعنی آپ کہتے ہیں بعض اوقات ہم کہتے ہیں غصے میں پھٹ گیا، وہ شدید غصہ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں الرحمن. آپ کو پتہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا رحمان جو بہت رحم کرنے والا ہے، جس کی حد ہے ہی نہیں کوئی. ایک اور چیز جو اس کے لغوی معنوں میں آتی ہے الرحمن میں، کیونکہ یہ صیغۃ المبالغہ ہے، کچھ گرامر والوں کے مطابق جو اوریجن ہے نا اس لفظ کا، یہ اسم الفاعل ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ابھی ہو رہی ہے، اس وقت. یہ بات الگ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کیئر کرتے ہیں، یا آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کر رہے ہیں، کب؟ اسی وقت. اللہ تعالیٰ میرا خیال رکھ رہے ہیں اس وقت. اللہ تعالیٰ کنسرن ہے مجھ سے اس وقت، تو وہ اس میں معنی آتا ہے. اللہ تعالیٰ میری سچویشن کو جانتے ہیں اس وقت کیا ہے. یہ آپ کو بھی سوچنے پہ مجبور کرتا ہے اور مجھے بھی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی محبت مجھ پر نچھاور کر رہے ہیں اس وقت، اسی وقت. ہم میں سے ہر کسی کے مسئلے ہیں، ہر کسی کے، اور ہم اپنے مسئلوں کے بارے میں ہر وقت سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم الرحمن کے بارے میں ہر وقت نہیں سوچ رہے ہوتے. ہم ہمیشہ اپنے مسئلوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے مسئلوں کو ہم سے دور کر دیا، کیونکہ یہ انسان کی نیچر ہے. ہم قدردان نہیں ہیں ان چیزوں کی جو ہمارے پاس ہیں. ہاں جب چلی جائیں تو پھر بڑی قدر آتی ہے. یہ وہ چیز ہے جس میں ہمیں ہر ایک کو ہمیشہ اور روزانہ سوچنا چاہیے. الرحمن پہ رکیں اور سوچیں کہ اس کا کیا معنی ہے. سبحان اللہ. میں آپ کے ساتھ سورۃ الانسان کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سورۃ الانسان، اس کو سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں. جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو اس بات کو سمجھنے کے لیے نا مجھے ایک سین سیٹ کرنا پڑے گا پہلے. آپ میں سے ہوپ فلی کچھ لوگ ہوں گے جو کافی سوشل ہیں، اور آپ لوگوں کو گھر میں بلاتے ہوں گے دعوت وغیرہ پہ. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ زیادہ مہمان آ جائیں نا، تو ہوتا کیا گھر میں بعض اوقات پلیٹیں کم پڑ جاتی ہیں یا گلاس کم پڑ جاتے ہیں، اور آپ خود سے ہر کسی کو ڈال کے نہیں دے سکتے، ہر کسی کو سرو نہیں کر سکتے. تو آپ کیا کرتے ہیں، بڑی بڑی پیپسی وغیرہ کی بوتل رکھ دیتے ہیں ٹیبل وغیرہ پہ، تاکہ لوگ خود ہی ڈال لیں اور سیلف سروس ہو. اور بعض اوقات آپ بلائے جاتے ہیں کسی ولیمہ پہ یا کسی بڑے فنکشن پر، کسی امیر خاندان کے ولیمے پر،
سو جب آپ ہال میں جاتے ہیں وہاں پہ کوئی پلاسٹک کپ نہیں ہوتے بلکہ شیشے کے گلاس ہوتے ہیں اور وہ بھی الٹے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کے آنے سے پہلے بڑی سیٹنگ کی ہوتی ہے انہوں نے, اور جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک پینگوئن کی شکل کی ڈریسنگ والا آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں جی مجھے بتائیں آپ کو کیا چاہیے, اور کچھ اور پئیں گے سر, کچھ اور لا دوں سر. یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ ایک نائس انوائرمنٹ میں ہونا تو آپ کو خود سے سیلف سروس نہیں کرنی پڑتی. تو وہاں سرونٹس ہوتے ہیں جو آپ کو سرو کر رہے ہوتے ہیں, کھانے کی چیزیں, پینے کی چیزیں, کپس ہیں, سب کچھ ہے. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, تو انسان میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی بات کی نا تو وہاں کے مشروبات کی بات کی اللہ تعالیٰ نے, اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ ذکر کیا اس چیز کا. پہلی دفعہ جب ذکر ہوا تو اللہ نے فرمایا ان الابرار یشربون من کأس, جو نیک لوگ ہوں گے, جو اچھے لوگ ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے, وہ پیالوں میں سے پی رہے ہوں گے. تو ہمیں اس بات سے پتہ لگتا ہے کہ وہ خود اٹھیں گے اور خود جا کے پئیں گے. ٹھیک ہے, وہاں پہ چیزیں ہوں گی لیکن یہ سیلف سروس ہے. یہ پہلا لیول ہے, ان الابرار یشربون من کأس. اچھا, دوسری ایلیٹ پارٹی کیا تھی جس کے بارے میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا؟ آپ خود جا کے لیتے ہیں یا آپ کو چیز پہنچائی جاتی ہے؟ تھوڑی آیت کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا, ان کو مشروبات پلائی جائیں گی پیالوں میں. اب وہ خود جا کے نہیں پیالوں میں پی رہے بلکہ ان کے سامنے سرو کیا جا رہا ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ, ان کے ارد گرد جو ہے وہ طواف کر رہے ہوں گے ان کے سرونٹس, وہ لڑکے. سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایک ایلیٹ سیٹنگ ہے. کیا اس سے بھی زیادہ کوئی اپ گریڈ ہے؟ کچھ آیتوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, ان کا رب اللہ خود ان کو پاک صاف پینے کو دے گا, طہور شراب. سبحان اللہ. ہم دیکھیں کس طرح اپ گریڈ ہو رہا ہے. پہلے آپ خود کر رہے ہیں, پھر آپ کو پہنچایا جا رہا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو خود دیں کچھ. سبحان اللہ. یہ انتہائی خوبصورت ہے. سبحان اللہ. آپ ذرا اس کو بیٹھ کے سوچیں تو آپ اور میں اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. کیا ہی اکرام ہوگا, کیا ہی عزت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ. ایک چھوٹی سی بات سے کو سمجھانا چاہوں گا جو کہ انشاءاللہ آپ کو مدد دے گی کہ قرآن مجید میں کیوں آتا ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی. سوچیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور تقریباً وہ ہاسپٹل بیڈ پر 6 مہینوں سے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنی ٹانگیں جو ہے نا تقریباً 6 ماہ سے لے کے 1 سال تک استعمال نہیں کی. سو جب وہ اٹھیں گے تو کیا اپنی ٹانگیں استعمال کر پائیں گے؟ زیادہ چانسز ہیں کہ وہ گر جائیں گے, کیونکہ جو ہمارے مسلز ہیں نا اگر ہم ان کو کام میں نہ لائیں, اگر ان کی ایکسرسائز نہ ہو تو یہ اپنی جو ان کی ایبلٹی ہے نا فنکشن کرنے کی وہ لوز کرنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح جو گائیڈنس کو ایکسیپٹ کرنے کی ایبلٹی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک مسئلہ ہے. ایک اسپریچول مسل ہمارا, ایک انٹلیکچول مسل بھی ہے ہمارے پاس. اور آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو بلایا جاتا تھا کہ آپ سوال کریں, آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو اس کو ایکسرسائز کریں. تو اس زمانے میں کیا ہوا, جو کفار تھے انہوں نے اس کو ایکسرسائز نہیں کیا, انہوں نے انکار کیا. سو جب آپ ایک وقت تک اس چیز کو ڈینائی کرتے رہتے ہیں, اس ایبیلٹی کو استعمال نہیں کرتے, اس کو ایکسرسائز نہیں کرتے, آپ اس پہ سوچتے نہیں ہیں, تدبر نہیں کرتے, تفکر نہیں کرتے, آپ اپنے دل کا استعمال نہیں کرتے, سو کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا دل ہوتا ہے وہ پھر واقعی میں اس قابل نہیں رہتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایبلٹی دی تھی اس کو ایکسیپٹ کرنے کی. اور یہ میں نے آپ کو ایک بات سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ دلوں پہ مہر لگ گئی تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا. اب دیکھیے ایک ایتھیسٹ ایسے ملحد ہے, اب ہو سکتا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ فلسفہ ہو یا سائیکولوجیکل ریزنز ہوں اس کے پاس, اور ہم یہ بھی نہیں پتا کہ کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے. اور یقین کریں اس ایگزامپل میں کہ کس کے دل پہ مہر لگی ہے اور کس کے دل پہ مہر نہیں لگی, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. آپ قرآن مجید میں جو سب سے بدترین کیریکٹر اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے وہ ہے فرعون. فرعون کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, یعنی وہ خود کو خدا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں, کہتا ہے کہ جی انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کتنے سارے بچوں کا قاتل. اور پھر بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا ان سے بات کرنے, تو ان کو بتایا گیا کہ آپ نے جج نہیں کرنا کہ اس کے دل میں کیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ, کہ کیا آپ کے دل میں کچھ باقی ہے کہ جس کو آپ صاف کرنا چاہیں گے, تزکیہ کرنا چاہیں گے. ہو سکتا ہے آپ چینج ہو جائیں. ایک انسان جس کا دل بالکل مردار ہو, ایک انسان جو بچوں کا قاتل ہو, اس کا دل کیا ہوگا آپ سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن اس کے دل کی بھی ابھی مذمت نہیں ہوئی, دل کی اس کو بھی موقع مل رہا ہے إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. ایک آیت ہے سورۃ الانبیاء میں, ایک بڑی خاص آیت سورۃ الانبیاء میں,
جو کہ جہنم کی سب سے کم تر سزا کے بارے میں بات کرتی ہے. سب سے کم یعنی سب سے کم اور سب سے آسان عذاب بتایا گیا ہے کہ جو شخص ہوگا وہ اس کو آگ میں نہیں پھینکا جائے گا، بلکہ ان کو صرف اس آگ کی جو لو ہے، گرم ہوا ہے، وہ چکھائی جائے گی. عربی میں اس کو کہتے ہیں لفحہ، لام کے ساتھ لفحہ. لیکن اس آیت میں لفحہ نہیں آیا، بلکہ قرآن میں وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ، نون کے ساتھ. اور نون کے ساتھ مطلب ہوتا ہے کہ جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ نفحہ کو محسوس کریں گے، اور جہنم کے اندر نہیں، باہر، ابھی جہنم میں نہیں گئے، ان کو صرف ابھی ہوا ایک لگی ہے، اور وہ ہوا بھی گرم نہیں ہے صحیح معنوں میں، بلکہ ٹھنڈی ہے. ابھی جہنم میں گرم آگ ہے، اور ان کو ہلکا سا اس نے ٹچ کیا، مستہم، ہلکے چھوٹے سے سیکنڈ کے لیے ٹچ کیا ہوگا. اور یہ بھی کوئی بہت زیادہ ہوا نہیں ہوگی، نفحۃ عذاب ربک نہیں، بلکہ نفحۃ من عذاب ربک، من تقلیل یعنی قلیل کے لیے بہت تھوڑی ہوا. ان کو صرف یہی سزا دی جائے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور ابھی وہ جہنم میں بھی نہیں ہے، جہنم کے باہر ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ نفحہ سے بھی پتہ لگ رہا ہے. اور وہ کیا کہے گا؟ یا ویلنا، وہ کہے گا کہ میں نے اس سے زیادہ اپنی زندگی میں کبھی کوئی عذاب دیکھا نہیں. وہ سوچے گا کہ میں جہنم کے سب سے بدترین گڑھے میں ہوں. پاگودا ویل بھی جہنم کے ایک ناموں میں سے ایک ہے، اور رسول نے فرمایا کہ جو ویل ہے جہنم کے سب سے بدترین گڑھوں میں سے ایک ہے. اتنا خطرناک ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے. اللہ اکبر. اور وہ آدمی سوچے گا کہ میں ویل میں ہوں، یا ویلنا، ابھی اس کے اندر بھی نہیں گیا. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ جو کسی اور کو نہیں پکارتے سوائے اللہ کے، کسی اور خدا کو نہیں پکارتے. پھر اور چیزیں آتی ہیں جیسے ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، وہ کسی کو قتل نہیں کرتے. اور پھر ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے. بڑے گناہ ہیں. یہاں پہ ایسے کیوں ہیں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے نا اس دنیا میں یہ چیزیں بہت مشکل ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا پورا خاندان مشرک ہے، وہ ہی صرف توحید پہ ہیں. ان کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن وہ پھر بھی کرتے ہیں. یہ اللہ کے اسپیشل لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص لوگ ہیں. ایسے شہر ہیں، ایسے ملک ہیں، ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ جنگ ہے، جہاں پہ ناحق لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں، میں کسی بھی معصوم کو قتل نہیں کروں گا. اولدو کہ میرے لیے بڑا آسان ہے کرنا، لیکن میں ہی نہیں کروں گا. ان کے ارد گرد ہر کوئی کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص لوگ ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے. ان کی بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز نہیں ہیں. کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے یہ؟ کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے یہ چیز ہمیشہ ہوتی ہے. ایک اچھا دکھنے والا لڑکا ہے اور وہ آرام سے مال میں چل رہا ہے، اور کوئی لڑکی اس کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے ہی، اور لڑکا سمجھتا ہے ہاں یہ تو بڑا آسان ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ خود کو پھر بھی روکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اللہ اس کا امتحان لیتے ہیں. ولا یزنون، وہ نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو بھی کوئی ایسا کرے تو اس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا. ایک مسلمان کیسے کر سکتا ہے؟ یہ مسلمان کیسے شرک کر سکتا ہے؟ مسلمان کیسے کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ مسلمان کیسے زنا کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یضاعف له العذاب یوم القیامہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ دگنا عذاب دیں گے. ان کو شرک، قتل اور زنا کوئی اور کرتا ہے تو ان کو سزا ملے گی، اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو ان کو دگنی سزا ملے گی. اس کو پتہ تھا لیکن اسے پھر بھی کیا. قیامت کے دن جب سب اٹھائے جائیں گے، عذاب ان کے لیے دگنا ہو جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس میں رہے گا اس سزا میں ذلالت کے ساتھ. کیونکہ شرک یا کسی کو قتل کرنا اور زنا کرنا یہ اپنے آپ میں ایک ذلت والے گناہ ہیں، یہ ایک انسان کی عزت لے لیتے ہیں اس سے. اب اللہ فرماتے ہیں اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، لیکن ایکسیپشن ہے. اگر آپ میں سے کسی نے یہ تینوں گناہ کیے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹیں اور آپ پھر سے ایمان اپنے دل میں پیدا کریں، اور اس وقت آپ سیریس تھے اور آپ نے اس دفعہ صالح عمل کیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اللہ، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گناہ پہاڑ جتنے ہوں، اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کا کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو نیکیوں کے پہاڑ میں بدل دیں گے اگر آپ توبہ کریں. یہ ہے الرحمن. سورہ واقعہ جو ہے بڑی حیرت انگیز صورت ہے، اور اس میں ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اور میں آپ کو آج ان میں سے 5 کے بارے میں بتاؤں گا. جو پہلا مین ٹاپک آتا ہے صورت میں، اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں
والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. سب سے پہلے سب سے زیادہ پہل کرنے والے جو جنت کے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں، اور یہی مین ٹاپک ہے سورہ واقعہ کا. جو دوسرا ٹاپک ہے سورہ واقعہ کا، جو دوسرا مین ٹاپک ہے سورہ واقعہ کا، وہ ہے اصحاب الیمین، دائیں طرف کے لوگ. یہ بھی جان لیں کہ جو دائیں طرف کے لوگ ہیں وہ بھی جنت والے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو پہلی بات کرتے ہیں وہ سابقون سابقون کی بات کرتے ہیں، جو سب سے اعلیٰ درجے پر، مطلب پریمیم لوگ، سب سے ہائر لیول ہے، سب سے بہترین لوگ. پھر اللہ فرماتے ہیں ان باقی سب کی جو وہ بھی جو جنت میں گئے. سب سے پہلے فرسٹ کلاس اور پھر اکانومی کلاس، یہ دو کلاسز مینشنڈ ہیں، اور دونوں ہی خیر والے ہیں، دونوں ہی جنت میں جائیں گے. اب جو تیسرا سیکشن اس صورت میں ہے وہ ہے اصحاب الشمال، بائیں طرف کے لوگ. پہلا تھا سابقون السابقون، دوسرا تھا اصحاب الیمین، اور تیسرا تھا اصحاب الشمال. چوتھا ٹاپک ہے وہ آتا ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. کیا تم ان فصلوں کو اگاتے ہو، کیا تم ان کو زمین سے نکالتے ہو باہر، یا تم آسمان سے بارش برساتے ہو، یا یہ ہم سب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. میں اس کو ایک سمپل ٹاپک دوں گا، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات. اور جو پانچواں ہے سب سے آخر والا ٹاپک ایکچولی میں وہ ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم. یہ جو پیسج ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے. یہ مین 5 سبجیکٹس ہیں سورہ واقعہ کے. اب دیکھیں سورہ رحمان میں بھی 5 سبجیکٹس ہیں. سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن مجید کی عظمت. جو سب سے پہلا ٹاپک ہے سورہ رحمان میں وہ کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن. قرآن مجید کی عظمت کے اوپر اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. 5واں ٹاپک کیا تھا سورہ واقعہ میں؟ دوبارہ بتائیں مجھے. قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں. ٹھیک ہے. جو دوسرا اب ٹاپک ہے سورہ رحمان میں الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. اور جو سیکنڈ لاسٹ سبجیکٹ تھا سورہ واقعہ کا، جو کہ چوتھا اس کا ٹاپک تھا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر. سورہ رحمان کا دوسرا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، جو بھی اس نے پیدا کی. جو تیسرا ٹاپک سورہ رحمان میں ہے وہ ہے قیامت کے دن کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو جہنم میں جائیں گے. یہ تیسرا ٹاپک تھا. اب ذرا بیکورڈ جائیں، سورہ واقعہ کا تیسرا ٹاپک کیا بنتا تھا؟ اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے لوگ. اور سبجیکٹ نمبر 4 جو ہے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ تعالیٰ 2 جنتیں دے گا ان کو جو سے ڈرتے ہیں، اور پھر وہ ان کی تفصیلات بتاتے ہیں. اور پھر اس کے بارے میں اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. ان دونوں جنتوں کے علاوہ 2 اور جنتیں، یعنی 2 دفعہ جنت کا ذکر. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنت جو ہے جو عام لوگوں کے لیے ہے، اور ایک جنت جو ہے وہ ہائر کلاس. چوتھا اور پانچواں جنت اور بہتر جنت. اب مجھے بتائیں پہلا اور دوسرا ٹاپک کیا تھا سورہ واقعہ کا؟ سابقون سابقون اور اصحاب الیمین. جو سب سے بہترین میں سے بہترین لوگ ہیں ان کو سب سے بہترین جنت ملے گی. اور یہی پہلا اور 5واں ٹاپک ہے سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کا. سبحان اللہ. سورہ فرقان میں ایک آیت ہے سبحان اللہ، وہ ہے وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جو اللہ نے آسمانوں میں بنائی ہیں. جیسے ایک اور آیت میں ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. کتنا ہی برکت والا ہے وہ جس نے بنایا آسمان میں ستارے. اور پھر فرمایا وجعل فیہا سراجا، اور پھر اس آسمان میں اس نے ایک چراغ رکھا. اللہ تعالیٰ نے سورج کو چراغ کہا ہے، ٹھیک ہے، سراج. وقمرا منیرا، اور جو یہ قمر لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چاند. لیکن یہ جو لفظ منیر ہے نا، یہ بڑا سائنٹیفک ہے اگر آپ اس پہ غور کریں تو. منیر اس کو کہتے ہیں جس کو لائٹ دی جائے، جس کو منور کیا جائے. تو 2 چیزیں، ایک ہوتا ہے جس سے لائٹ نکل رہی ہوتی ہے، اور ایک وہ جو لائٹ لے رہا ہوتا ہے. جب اللہ نے سورج کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، اور جب اللہ نے چاند کی بات کی تو فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو روشنی لیتی ہے. اور اس وقت دیکھا جائے تو یہ لوگوں کو نہیں پتہ تھا اللہ تعالیٰ آسمان میں کہ وہ اس کی خود کی روشنی نہیں ہوتی. آج آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہاں جو چاند ہے اس کی خود کی کوئی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی ہے. لیکن اگر آپ 1500 سال پہلے چلے جائیں اور سوچیں اس بات پہ تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے سورج کی اپنی روشنی ہے، چاند کی بھی اپنی روشنی ہے. یہ جو لفظ رب ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں اور یہ بہت ہی دلچسپ لفظ ہے.
اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سب سے پہلا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا متعارف کروایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ وہی ایگزیکٹلی سیم لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تھا اللہ اسم سے بھی پہلے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا تو انہوں نے فرمایا اقرأ بسم ربک، رب جو لفظ اللہ ہے یہ اس پیسیج میں نہیں آتا، رب آیا ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر گئے تو انہوں فرمایا گیا یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع عن علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ۔ اللہ یہاں پہ استعمال ہوا، پھر رب پہلے استعمال ہوا۔ تو یہ جو لفظ رب ہے اللہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس سے تعارف ہو۔ آپ سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا اسم بیان کرنے کے بعد جو پہلی چیز جو پہلا اسم آتا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو قرآن مجید کا سیکوینس ہے بہت حیران کن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا اسم الجلالہ ہے لفظ اللہ استعمال پہلے کیا، پھر انہوں نے فرمایا رب العالمین۔ اب قرآن مجید کے آخر میں دیکھیں سورۃ الاخلاص میں لفظ اللہ آتا ہے، قل ہوا اللہ، اور پھر دو صورتیں ہیں رب کے بارے میں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اس طرح سورہ فاتحہ میں اللہ کا نام پہلے اور رب کا نام بعد میں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیں اسی طرح سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کا اسم آیا اور اللہ کا اسم دوبارہ نہیں آیا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں، سو یہاں پہ بھی سیم ہی پروگریشن ہے، سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں ایک مشہور آیت جو کہ زمین اور آسمان کے بارے میں ہے، جو کہ ہے کانتا رتقن۔ جو لفظ رتقن ہے اس کا عربی میں مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو بالکل جڑی ہو اور اس کو دور کرنا مشکل ہو۔ یہ لفظ رتق تب بھی یوز ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، ماں اور بچہ جو ہے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب وہ اس کو ڈیلیور کرتی ہے بچے کو تو دوسرا لفظ وہاں پہ جو یوز ہوتا ہے وہ ہے فتقہ۔ یہ وہ وقت ہے جب ماں سے بچہ جدا ہو رہا ہوتا ہے۔ سو آیت کہتی ہے کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کو دور کرنا بہت مشکل تھا، لیکن پھر ہم نے اس کو جدا جدا کیا، یعنی یہ جو یونیورس ہے ایک وقت میں ایک ساتھ ایک دوسرے میں جڑا ہوا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے جدا کیا اور ایک دوسرے سے دور دور پھیل گیا۔ اور یہ چیز بہت کلوز ہے، بہت ہی زیادہ، جو سائنس میں جسے آپ پڑھاتے ہیں بگ بینگ تھیوری سے۔ اب بتایا کہ کتنی ساری ایسی صورتیں ہیں جن کی شروعات میں قسمیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، اور جو مثال میں آج آپ کو دینا چاہوں گا وہ ہے سورۃ المرسلات کے بارے میں۔ سورۃ نمبر 77 ہے یہ۔ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین والشمس وضحاها والعصر والصبح والفجر واللیل، یہ تمام قسمیں آتی ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ اور ایک اور انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ قسمیں کھاتے ہیں تو یہ چیزیں اپنے آپ میں ہی بہت زیادہ پاورفل اور مقدس ہیں یا امپورٹنٹ ہے، لیکن بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف چیزوں جب قسم کھاتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اس کے جواب میں کچھ آنے والا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی صورت کی شروع میں کوئی قسم ہے تو اس کے جواب میں ایک کنکلوژن آئے گا جسے ہم کہتے ہیں جواب القسم، اس قسم کا جواب، اس قسم سے ایک مائنڈ سیٹ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پریپیئر کیا جاتا ہے کہ کچھ آنے والا ہے۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور میں آپ کے سامنے کچھ قسمیں اللہ تعالیٰ کی جو سورۃ المرسلات میں ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اب بتائیں قریش جو ہے وہ یہ بات کہا قریش جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو سن ہے اور چاند ہے وہ دونوں ایک ساتھ مل رہے ہیں، یا پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہ کس طرح ہلیں گے، یہ سمندر جو ہے ان میں آگ لگ جائے گی، یہ بڑی چیزیں ہیں۔ وہ کہتے تھے یہ کبھی نہیں ہوگا۔ سو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو قرآن مجید میں باتیں آ رہی ہیں وہ بہت ہی زیادہ تباہی والی ہیں، وہ بہت بڑی ہیں، وہ نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ سورۃ المرسلات میں جو قسمیں کھاتے ہیں نا، اللہ اکبر، اور وہ یہ ہیں، اکثر مفسرون کی بھی یہ رائے ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ المرسلات میں اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق کے بارے میں قسم کھاتے ہیں، جو کہ ہیں ہواؤں کی قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہواؤں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المرسلات کی شروع میں کس کی قسم کھاتے ہیں؟ کس تخلیق کی؟ ہواؤں کی۔ جو لفظ المرسل ہے نا یا المرسلہ، یہ عربی میں اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو بھیجا جاتا ہے، یہ گھوڑوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور آپ پتہ جو لفظ عرف ہے جو اس کے آگے آتا ہے کہ والمرسلات عرفا، آیت میں عرف عربی میں کہتے ہیں، آپ پتہ نا گھوڑے کے پیچھے اس کی گردن پر بال ہوتے ہیں، اور اگر آپ گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کمان نہیں ہے تو آپ اس کے بالوں سے پکڑتے ہیں تاکہ آپ اس کو قابو کر سکیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو تشبیہ دی ہے ان ہواؤں کی، وہ اس گھوڑے کی طرح ہیں، ایسا گھوڑا جو بے قابو ہے،
لیکن اس کے جو بال ہیں، اس کی جو کمان ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ان ہواؤں کی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی گھوڑا ہے، آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ادھر سے ادھر بھاگتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی وہ کہاں جا رہا ہے، فل سپیڈ میں بھاگتا ہے۔ اب جس چیز کی تمثیل دی جا رہی ہے وہ یہ ہے، وہ ایک ایسا گھوڑا ہے جس کی کمان جو ہے نا وہ سنبھالی ہوئی ہے، قابو میں ہے اس کے بالوں کے ذریعے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو قریش نے بات کی تھی نا کہ ہواؤں میں کیا ہے، جو ہوائیں ہیں نا وہ رینڈملی نہیں چلتی، یہ جو ہلکی ہوائیں چلتی ہیں، تازہ ہوائیں چلتی ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی کمان جو ہے نا اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھی ہے کہ وہ ہوائیں ہم پر آرام دہ رہتی ہیں۔ لیکن جب ہم اس دنیا میں فساد کرتے ہیں تو پھر وہی ہوائیں کیا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کھلا چھوڑتے ہیں، تو پھر اس گھوڑے کی طرح ہو جاتی ہیں جن کی کوئی کمان نہیں ہوتی، اور اس سے کیا کیا تباہی ہوتی ہے۔ پھر پہلی آیت والمرسلات عرفا، یعنی ایسے گھوڑے جن کو چھوڑ دیا جائے لیکن ان کی کمان ہاتھ میں ہے۔ اور پھر فالعاصفات، عاصف عربی میں کہتے ہیں اس طرح سے موو کرنا جس میں کوئی ردم نہ ہو۔ مثال کے طور ایک ٹرک ہے جس کی بریکیں فیل ہو گئی ہیں اور وہ لوز کنٹرول، اس کا کنٹرول لوز ہو گیا ہے، لیفٹ رائٹ ہو رہا ہے، یا جیسے بلڈوزر ہوتا ہے نا، جو موومنٹ ہے نا بلڈوزر کی، وہ عاصف ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے راستے میں کیا ہے، جو بھی آتا ہے گیا۔ فالعاصفات عاصفا، اور یہ ہوائیں اللہ تعالیٰ اسی قسم کو آگے لے کے چلتے ہیں، وہی سیم ہوائیں جو ہیں۔ اب کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا ہے، اب ان کو پرواہ نہیں ہے، ان سے آندھیاں آ رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے اس کو ختم کر رہی ہیں۔ ان دو آیتوں میں سبحان اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں ہواؤں کے بارے میں بتایا۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا ہوائیں جو ہیں ان سے تباہی کتنی ہوتی ہے، لیکن انہی ہواؤں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی واضح ہوتی ہے۔ اگلی دو قسموں میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، اور ایسی ہوائیں جو صحیح طرح سے پھیلتی ہیں ہر جگہ۔ نشر کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ آپ کچھ بیج لیتے ہیں اور ان کو پھیلا دیتے ہیں۔ اب ان بیجوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ رینڈم ڈائریکشن میں پھیل جاتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ ایسی ہواؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو پوری طرح ہر جگہ پھیل جاتی ہیں۔ اب جو علماء ہیں تفسیر کی، انہوں نے اس بات سے یہ اخذ کیا کہ جو ہوائیں ہیں وہ بادلوں کو پوری طرح اچھی طرح پھیلا دیتی ہے، کیونکہ جہاں جہاں بادل ہوتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے، بارش پڑتی ہے، اور بارش سے اس زمین پر زندگی آتی ہے۔ اگر بارش ختم ہو جائے تو زندگی بھی ختم ہو جائے۔ ایسی ہوائیں جو پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تباہی کا سبب بنتی ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی بھی ہوائیں ہیں جو تمہارے لیے رحمت ہے، زندگی ہیں۔ اور ہمیں اب یہ بات بھی پتہ ہے کہ ہوائیں جو ہیں وہ صرف بادلوں کو نہیں لے کے پھرتی، بلکہ ان کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے، پولن ہوتا ہے جو کہ پھولوں سے نکلتا ہے۔ اور پولن جو ہے وہ ایک سے دوسری جگہ کس کے ذریعے جاتا ہے، ہواؤں کے ذریعے۔ جن کی بری الرجیز ہیں ان کو پتہ ہوگا یہ اچھے طریقے سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اور اسی وجہ جب ہمیں کوئی چھینک آتی ہے تو ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ والناشرات نشرا، اللہ تعالیٰ ان تمام ہواؤں کو، ان تمام بادلوں کو پھیلاتے ہیں۔ جب آپ بادلوں کا سوچتے ہیں پھیلنا یا پولن کا پھیلنا، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ رینڈم ہے، اپنے آپ ہو رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بادل ہے یہ اپنے آپ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، یا پانی کا قطرہ یا بارش کا قطرہ یہاں گر رہا ہے وہاں نہیں گر رہا، یہ سب رینڈم ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں کہ رینڈم ایکٹس آف مدر نیچر۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سارے کے سارے پریسائزڈ اور کیلکولیٹڈ چیزیں ہیں۔ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فالفارقات فرقا، وہ جو بہت ہی پریسائز ان کی ڈویژن کرتا ہے، یعنی یہ بارش کا قطرہ یہاں گرے گا وہاں نہیں گرے گا، یہ زمین جو ہے خشک رہے گی اور اس زمین پر بارش برسے گی۔ فالفارقات فرقا۔ تو دو چیزیں اب ہم نے پڑھ لی، ایسی ہوائیں جن سے تباہی آتی ہے، موت آتی ہے، اور ایسی ہوائیں جن سے رحمت آتی ہے اور زندگی آتی ہے، دونوں چیزیں ہواؤں میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد فالملقیات ذکرا، کہ اس سے لوگ ملتے ہیں نصیحت سے۔ جو یہ ہوائیں ہیں نا، یہ ان کو یاد دلاتی ہے اللہ تعالیٰ کی نصیحت و اللہ تعالیٰ کے ذکر کو۔ اب وہ کیا ذکر ہیں، کیا ریمائنڈرز ہیں جو ہواؤں کی وجہ سے ملتے ہیں، اگر ہم ان پر تفکر کریں۔ اب دیکھیں جو ہوائیں ہیں نا، زمین اور آسمان کے درمیان ہیں، ٹھیک ہے؟ جو بادل ہیں وہ آسمان میں، اور ان سے جو بارش ہو رہی ہے وہ زمین پر ہوتی ہے۔ اور یہ سب کس کے لیے ہوتا ہے؟ انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ صرف ہواؤں کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، صرف اللہ تعالیٰ کی ایک حکم سے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کو حکم دیتے ہیں کہ ہم پر بارش برستی ہے، یہ کہیں اور سے نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو بنانے کے پیچھے مقصد کیا ہے، کتنا بڑا عظیم مقصد، کہ کس طرح سے ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مل کر آپ کو سرو کر رہی ہے۔ ہم پر احسان ہے یہ، اور پھر آپ کو خود یاد آتا ہے کہ یار میرا بھی ایک مقصد ہے اس زمین پر۔ اگر اللہ نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے جن کے پیچھے کوئی مقصد ہے نا، تو میرا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ حتیٰ کہ ہوائیں بھی مجھے میرا زندگی میں مقصد یاد دلاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک اور اہم بات جو ہواؤں میں آتی ہے، نصیحت۔ دیکھیے مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنا کوئی پالتو جانور گھر پر چھوڑ دیا اور ان کو آپ نے پانی نہیں پلایا، بھول گئے آپ، اور آپ شام کو رات کو گھر آتے ہیں، اب آپ کا وہ پالتو جانور کس کی مرہون منت ہے؟ آپ کی۔ جب تک آپ تھوڑا سا بھی پانی ان کی زبان پر نہیں ڈالیں گے نا، وہ آپ سے مانگ رہے ہیں پانی۔ اب چاہے وہ جانور آپ کو کتنا مرضی نقصان پہنچا دے، آپ کے بیڈ خراب کر دے، آپ کے صوفے خراب کر دے، آخر میں پھر بھی پانی وہ آپ سے ہی مانگیں گے۔ وہ خود سے پانی نہیں پی سکتے، جا کے جتنا مرضی وہ آپ کی بغاوت کر لیں۔ اب خود پہ یہ سوچیں، ہم جتنی مرضی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا پانی خدا نخواستہ بند کر دینا، ہم کدھر جائیں گے؟
کس سے پانی مانگیں گے؟ اور ہماری حالت تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا اختیار ہے. یہ پانی ہمارا نہیں ہے، جتنا مرضی ہم غرور سے زمین پہ چلتے پھریں، اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی بند کر دے نا، ہم کدھر جائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. ان ہواؤں سے مجھے اللہ تعالیٰ کا اختیار بھی یاد آتا ہے. دوسری زبردست نصیحت جو ان ہواؤں سے ملتی ہے، اس طرح ہواؤں سے چیزیں دوبارہ باہر آتی ہیں. ہوائیں آتی ہیں، بادل آتے ہیں، بارش ہوتی ہے. زمین مردہ تھی، لیکن جیسی بارش ہوتی ہے زمین میں دوبارہ سے زندگی آتی ہے، دوبارہ پودے نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتے ہیں. آپ جس طرح سے ہر دفعہ بارش سے زمین پر زندگی آتی ہے، اس سے ہم یہ بات بھی سیکھتے ہیں کہ ہم بھی ایک دن مریں گے، ہم بھی اسی زمین میں ہوں گے، اور جس طرح اس زمین سے پودے نکل رہے ہیں، قیامت کے دن اسی زمین سے انسان نکلیں گے. یہ ہمیں قیامت کے بارے میں بھی یاد دلاتی ہیں ہوائیں. یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں اگر آپ صرف ہواؤں پر ہی غور کر لیں. اللہ فالملقیات ذکرا. جو آخری آیت میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عذراً او نذرا. ٹھیک ہے، عذراً او نذراً. ہم سب جو ہے نا، ہمارے چہروں پر ہوا محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب دو طرح کے لوگ ہیں. ایسے لوگ جن پر بات پہنچتی ہے اور وہ اس سے نصیحت پکڑتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہیں. اور دوسرے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جن پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھنڈی ہوا آتی، اچھی ہوا آتی، چلو جی. ان لوگوں نے جنہوں نے نصیحت پکڑی، ان کے لیے ہوائیں جو تھیں نا ایک نصیحت لے کے آئی تھیں، ایک خبردار، ان کو خبردار کیا انہوں نے، نذرن. ٹھیک ہے، نذیر. اور ان لوگوں نے جنہوں نے پرواہ نہیں کی نا، تو یہی ہوائیں ان کے لیے ایک عذر ہوا جس کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ نے نصیحت بھیجی، انہوں نے اس کو اگنور کیا، اور یہی ہوائیں ان کے لیے ایک عذر بن گئی جس کی وجہ سے اب ان کو سزا ملے گی. عذر ایک وجہ بن گئی. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اب ان تمام قسموں کے بعد، یہ ساری قسمیں تھیں، یہ ساری کی ساری ایک بات شروع کر رہی ہیں. ابھی اصل بات آئے گی آگے. ٹھیک ہے نا، یہ قسم ہے. اب اس کا جواب القسم کیا ہے؟ انما توعدون لواقع، کہ کوئی شک نہیں، جو بھی چیزیں تم سے وعدہ کی گئی ہیں ان میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب کے سب ہو کے رہیں گی. جتنی بھی چیزوں کا وعدہ کیا گیا تم سے وہ سب ہوں گی. جیسے کہ یہ ہوائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت لاتی تھیں یا اللہ تعالیٰ کا عذاب، تو تم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگے، یا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت لے رہے ہوگے یا اللہ تعالیٰ کا عذاب. یہ سب کا سب ہوگا. جو قسمیں ہیں نا قرآن مجید میں، وہ اپنے آپ میں ہی بہت زیادہ ایک قسم کا ماسٹر پیس ہیں. ان میں سے ہر ایک قسم، وہ صورتیں جو قسم سے شروع ہوتی ہیں نا، وہ خاص توجہ مانگتی ہیں، اور ہر جو صورت ہے وہ مختلف ہے. یہ اللہ کا کلام.